ذرا سمجھ لیں کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں میڈیا کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے بات کرنی ہے اور اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو میں اس وقت جو ہندوستان کے اندر جس طریقے سے کرونا نے تباہی مچائی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پورا ہندوستان اس وقت ایک کرب اور درد کی کیفیت میں ہے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی، آکسیجن جو ہے وہاں پہ اس کی سپلائی اس وقت تمام جو انڈسٹریل آکسیجن ہے ہندوستان میں اس کو بھی جو ہے وہ میڈیکل یوز کے طور کے لیے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں. تو ایک تو جس طرح سے آج صبح پرائم منسٹر صاحب نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے جو نیک خواہشات ہیں ہماری ہندوستان کے عوام کے لیے ان کا اظہار کیا ہے، اسی کو ہی میں ری ایٹریٹ کروں گا، اس کا اعادہ کروں گا کہ اس وقت جو مشکل وقت ہے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر، پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کو اس تکلیف سے نجات ملے. اگر ہم نے یہاں پہ احتیاط نہ برتی تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات بھی کوئی بہت زیادہ اس وقت اطمینان بخش نہیں ہے. ہماری جو آکسیجن ہے اس وقت وہ 90% کے اوپر ہم جو پورے ملک میں اویلیبل ہے اس کو کنزمپشن کر رہے ہیں، یعنی جتنی اویلیبل ہے اس کی 90% اس وقت استعمال میں ہے. اب آکسیجن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آکسیجن باہر سے امپورٹ کر لیں گے تو آپ استعمال ہو جائے گی. ہمارا سپلائی نیٹ ورک جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم ایک خاص حد سے زیادہ آکسیجن سپلائی کر سکیں. یعنی اگر ہم باہر سے منگوا بھی لیں گے تو پھر بھی اس کی جو سپلائی چین ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ وہ فوری طور کے اوپر معاملات جو ہیں ان کو حل کر سکے. بھارت میں اس وقت مثبت کیسز کی شرح 17% ہے، ہمارے پاس یہ 11% پہ پہنچ گئی ہے، اور اگر اس میں 1-1.5 ہفتے میں کمی نہیں آئے گی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کا ابھی تو یہ 1 سال جب یہ کرونا شروع ہوا تو ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر توجہ دی، جس کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم ابھی تک اس کو کوپ ود کر رہا ہے، ابھی تک مقابلہ کر رہا ہے اس معاملے کا. اگر ہم نے اس کو ایکسٹینشن نہ کی ہوتی، اگر ہم نے ہیلتھ سسٹم میں بہتری نہ کی ہوتی تو ہمارے حالات اب بھی جو ہیں وہ ہندوستان کی طرح ہی ہو جاتے. کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں گے اس وقت لاہور کے تقریباً 90% جو ICU بیڈز ہیں وہ مکمل طور پہ بھر چکے ہیں، ملتان کے تقریباً 85% جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر بھر چکے ہیں، اور اسی طرح سے جو باقی شہر ہیں ان میں بھی جو ICUs ہیں وہ مکمل طور کے اوپر آکوپائی ہو چکے ہیں، ان میں جگہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کی. اور ابھی ہم نے یہ جو اسپیشل اسلام آباد کے اندر، لاہور میں، کراچی میں یہ تمام جو ایکسپینشن ہوئی اس کی وجہ سے ابھی تک معاملہ چل رہا ہے. اور ابھی جو ایک اور جو ہمارے لیے تھوڑی سی ایک امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر کرونا جو ہے وہ بھی کم ہے، اور اس کی جو اس وقت لاہور کی نسبت، ملتان کی نسبت، مردان، پشاور کی نسبت کراچی میں ابھی کمی ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری سپلائی لائن جو ہیں وہ بحال ہے، کیونکہ کراچی ہی پورے پاکستان کا ایک سپلائی لائن کا سینٹر ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں بے احتیاطی ہوئی اور کراچی میں کرونا بڑھ گیا تو یہ پورے ملک پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دیکھیں تقریباً 600-700 مریض روزانہ جو ہیں کرونا کے وہ لائے جا رہے ہیں، ان میں 50-60 جو ہیں وہ سیریس ہیں، اور ہمارے جو ایک کرونا سے جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے کل فیصلہ کیا گیا کہ ہم پولیس کے ساتھ فوج کو بھی اس میں انوالو کریں گے، ان کو بھی بلائیں گے، ان کو مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے، کیونکہ SOPs کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ صرف 21% ابھی تک ہو رہا تھا. اور 21% عمل درآمد کا مطلب یہ ہے کہ 79% جو ہماری آبادی ہے وہ SOPs کے اوپر عمل نہیں کر رہی، اور 77% جو کرونا ہے وہ اربن سینٹر سے پھیل رہا ہے. تو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو شاپنگز ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو ہمارے کھانے پینے کی جو ہماری ایک میلے ٹھیلے لگ جاتے ہیں شام کو، اس کی وجہ سے ہمارا جو اربن سینٹرز ہیں ان میں کرونا بہت تیزی سے پھیلا ہے. اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے انڈور ڈائننگ بند تھی، اب آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی جو ہے
اس پہ مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت خصوصی مراعات کا اعلان کر رہی ہے جو ہمارے ڈلیوری کمپنیز ہیں ان کے لیے، تاکہ جو شاپنگ ہے اور جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، لوگ بجائے اس کے کہ گھر سے نکلیں اور باہر جا کے خود لیں، وہ ڈلیوری کمپنیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کریں اور گھر بیٹھے آپ شاپنگ کریں، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح پہلی لہر جو ہے اس سے ہم نے نپٹا، دوسری لہر سے نپٹا، اسی طرح سے ہم جو تیسری لہر ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً نبٹ سکیں۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، گجرانوالہ میں اس وقت 88% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں، ملتان میں 85%، لاہور میں 83% اور مردان میں 60% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں۔ آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ گجرانوالہ میں 85%، پشاور میں 77%، سوابی میں 71% اور مردان میں 68% جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں۔ 24 اپریل کو پاکستان میں کل جو کووڈ کیسز تھے وہ 86,529 تھے۔ ان میں پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں 23,590، سندھ میں 12,786۔ کے پی کا ہمارے لیے بہت ایک ورنگ سچویشن ہے، کیونکہ کے پی میں کئی جگہوں کے اوپر جو کرونا کی ریشو ہے وہ 40% تک بھی پہنچ گئی ہے۔ مثلا مردان جو ہے وہاں پہ تقریباً اس وقت 40% کے قریب جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان کی صورتحال نسبتاً باقی ملک سے جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور آل جو ہماری ایک سال کی، جیسا میں نے کہا کہ جو تیاری تھی، اس کی وجہ سے ہمارا اس وقت سچویشن جو ہے وہ ابھی تک اتنی خراب نہیں ہوئی ہے۔ 560 وینٹیلیٹرز اس وقت پورے پاکستان میں جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری جو کرونا کی یہ لہر ہے وہ جلد اس ہفتے نیچے آئے، اور خصوصاً کراچی جو ہے وہ اس لہر سے بچ سکے۔ اور جہاں تک اس وقت ہماری حکومت کی جو پوری کوشش رہی ہے، پچھلے ایک سال میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کرونا کے جو معاملات ہیں اس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہمارا جو بنیادی مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہمارے دیہڑی دار ہیں، جو ہمارے غریب طبقہ ہے، اور پھر جو تاجر حضرات ہیں جنہوں نے اسی مہینے میں کمائی کرنی ہے، اگر مکمل لاک ڈاؤن لگا دیں گے تو ان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ہماری اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے تمام اپنے، خصوصاً جو ہمارے تاجر برادری ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ باقی لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں، کہ آپ کم از کم اپنے SOPs جو ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ اگر ہم نے الٹیمیٹلی لوگوں کی زندگیاں اگر خطرے میں آئیں گی تو پھر یہ معیشت جو ہے ظاہر ہے یہ پیچھے رہ جائے گی، اور لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم جو ہیں وہ ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے ایک ڈراسٹک اقدامات کرنے پڑیں گے جس میں لاک ڈاؤن بھی شامل ہے۔ ہم مکمل لاک ڈاؤن کو پرائم منسٹر صاحب نے رجسٹ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہم نافذ کریں جس میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو، تاکہ ایک معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن اگر ایک ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ میں یہاں پہ ذرا آج آ رہی تھی کراچی میں مریم نواز شریف صاحبہ، مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے اپنا دورہ ملتوی کیا ہے۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک سیریس اس کے اوپر اپنی جو ان کی کارروائیاں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کی مدد کر سکیں آپ، کیونکہ سیاست بھی ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ زندگی کے ساتھ ہی، اور اگر زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے۔ تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ دوسری طرف میں الیکشن کمیشن کو بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا ہے، ہمیں الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ بھی چلتا ہے، لیکن آپ کو بیٹھ کے ایک الیکشن SOPs بنانی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لوگ جو کیمپین چلا رہے ہیں وہ کن SOPs کے تحت وہ کیمپین چلائیں، کیونکہ اس وقت جو بھی انتخابات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے
کہ پولیٹیکل پارٹیز جو حصہ لیں گی اور وہ ایک روایتی ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں، ان میں گہما گہمی ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہندوستان کے اندر کرونا پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ نریندر مودی صاحب کی الیکشن کیمپین ہے جو انہوں نے رن کی، جس میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی یہ تنقید ہوئی ہے کہ ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کی وجہ سے کرونا پھیلا. سو ہمیں یہ یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن کیمپین ہے اس کو کس طرح الیکشن کمیشن اس کے اوپر غور کرے اور ایک خصوصی ایس او پیز بنائے کہ ان کو جو ہمارے کرونا کے معاملات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا طبقہ جس کو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کرے وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے. اس وقت جو تراویح میں، اسی طرح سے نماز میں اور پھر آگے اب عید میں جو اجتماعات ہیں ان کو ایک ایس او پیز کے اندر رکھنا، ان کو ایک دائرہ کار کے اندر رکھنا بہت ہی اہم ہوگا، اور ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آگے بڑھیں اور قیادت کریں ان معاملات کی، اور ہمیں جو ہے وہ ایک ایس او پیز کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں. اب تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو تھوڑا ہم نے یہاں پہ کیونکہ صحافیوں کے لیے کراچی میں اور باقی جگہوں کے اوپر جو اقدامات میں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمام پریس کلبز جو ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے. ہمارے جو پی آئی او ہیں وہ اس وقت ان سے رابطے میں ہیں، اور ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ جو بھی پروفیشنل صحافی ہیں جو ایک مخصوص مدت سے صحافت کر رہے ہیں، جن کی عمر صحافت میں گزری ہے، ہم ان کو وزیر اعظم صاحب کا جو ہاؤسنگ پروگرام ہے ہم اس میں ان کو شامل کریں، اور ہم کم از کم یہ انشور کر سکیں کہ ان تمام صحافیوں کو اپنا ذاتی مکان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ لے کے دے سکے اس نظام کے تحت جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا جو کنسٹرکشن پیکج ہے ہاؤسنگ کا اس کے تحت جو ہم نے وضع کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پوری خیبر پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے اس کو صحت کارڈ جو ہے وہ مل چکے ہیں، اب اسلام آباد میں آ رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ صحت کارڈ کے اوپر اپنا حصہ نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے سندھ میں صحت کارڈ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. میں چیف منسٹر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور ہم سندھ میں بھی یہی پروگرام جو ہے صحت کارڈ کا یہ لانا چاہتے ہیں. باقی جو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اس پروگرام کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ہم صحافیوں کو ایک خصوصی پیکج کے تحت صحت کارڈ میں لا رہے ہیں جہاں پہ وہ 10 لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے وہ مفت حاصل کر سکیں گے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. اور ہم سندھ کے عوام کو بھی یہی سہولت جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس معاملے کے اوپر غور کریں اور ہمارا جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں. اس کے علاوہ ہم نے جو تمام جو پرنٹ میڈیا کا اور جو الیکٹرانک میڈیا کا ایڈورٹیزمنٹ کے ایشوز تھے ان کو ریزالو کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب زیادہ تر جگہوں کے اوپر جو ہمارے کارکن صحافیوں کی تنخواہیں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور پی بی اے کے ساتھ بھی اور اے پی این ایس کے ساتھ بھی میں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ اب یہ جو آپ کی تنخواہوں کا ایشوز ہیں یہ اس کو ریزالو کرنا ضروری ہے، اور اس کو آپ ریزالو کریں، اور جہاں پہ نہیں ریزالو ہوگا وہاں پہ بھی ہم مالکان کی بھی اور کارکن صحافیوں کی بھی مدد کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. کیونکہ ہمارے ہاں جس قسم کی اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سچویشن ہوئی ہے اس میں جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر دباؤ آیا ہے، اور اس دباؤ کو کم ہم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو رمضان پیکج ہے، رمضان کے اوپر حالانکہ بہت خیال تھا کہ رمضان آئے گا تو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے بعد جو قیمتوں میں جو کل محکمہ شماریات نے اپنا جو اناؤنس کیا ہے اس وقت مہنگائی کی ریشو، تو اس میں کمی آئی ہے، بجائے بڑھنے کے اس میں کمی آئی ہے. سو کافی طویل عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک استحکام نظر آ رہا ہے پاکستان کی معیشت میں، اور اس معیشت کے استحکام کو رواں دواں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک چیپ پالیٹکس میں نہ پڑیں. چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان میں ہم نہ پڑیں. فار ایگزامپل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو کالعدم جو تحریک تھی لبیک، اس کے اوپر ہم نے معاملے کو جس طریقے سے سلجھایا
اس کے नतीजे में एक तरफ सियासी इस्तेहकाम वापस आया है, दूसरी तरफ लोगों की जान और माल की जो हिफाजत है वो हो सकी है, और रियासत ने अपने रेट को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपोजिशन पार्टीज़ को चाहिए कि इसके ऊपर कोई सियासत जो है वो ना करें और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए संजीदगी से इस मामले के ऊपर आगे बढ़े। और हम इस वक्त सियासत में कोई बहुत तलखी जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, हम सियासत में तलखियों को कम करना चाहते हैं। हमने अपना जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का प्रोसेस जो है वो इलेक्टोरल इस्लाहात की, इंतखाबी इस्लाहात की जो हमने तजावीज़ अपनी हैं वो असम्बली में रख दी हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन को उन इंतखाबी इस्लाहात को वो देखे, और अगर वो उन इंतखाबी इस्लाहात से मुतमईन नहीं है तो अपनी इंतखाबी इस्लाहात लेके आए। हम उनको भी चलाने के लिए तैयार हैं, उनको भी देखने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर साहब को खत लिखा, स्पीकर साहब ने अपोजिशन को खत लिखा। इसके साथ साथ जो दूसरा मामलात हैं, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स की बात है, हम उसके ऊपर खुले दिल के साथ अपोजिशन के साथ बैठ के उनको आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, जैसे हमने आखिरी असम्बली सेशन में देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्पीकर के साथ जो रवैया अख्तियार किया, उसके बाद जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं, या जो इस वक्त खसूसन PMLN के लोग रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो लगता यूँ है कि वो सियासत को तल्ख रखना चाहते हैं। हम तो सियासत को एक इस तरह से लेके चलना चाहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक है। अगर आप अपने मुकदमात को, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना केस लड़े हैं, उनको जमानत हुई है, अब वो जमानत की जो वजूहात हैं हम उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस थे वो जुबानी एविडेंस के ऊपर तो बने नहीं है। $15 मिलियन की जो उनकी रकम है जो बाहर गई और फिर वो बैंकिंग सिस्टम के जरिए वापस आई, किसी का कोई ओरल एविडेंस तो है नहीं। तो बजाय इसके कि वो केसेस के फैसले हों, वो केसेस जो हैं वो लंबे जा रहे हैं और उनमें जमानतें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह के मुकदमात जो हैं उनका होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है वो हम अदालतों के सामने, अदालतों के ऊपर ही हमले कर दें। सो हम आइन और कानून को बालातर समझते हैं और उसके साथ जो है वो हम आगे चल रहे हैं। और यही जो है हम सिंध हुकूमत के साथ भी जो पूरी कोऑपरेशन है वो हम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से अगर कोऑपरेशन नहीं होती, और कई जगहों पे जिस तरह से ये मैंने सेहत कार्ड का आपको मामला दिया है, इसी तरीके से खुद पीपल्स पार्टी ने ये वादा किया था कि फाटा का जो पैसा है जो NFC से फाटा को दिया जाएगा, वो फाटा को नहीं मिला। इसी तरीके से जो वादे किए पीपल्स पार्टी ने वो पूरे नहीं किए हैं, और अनफॉर्चुनेटली 2 सालों में 1600 अरब रुपया जो सिंध में आया है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं हो रही। और हमारे जो MPA साहबान यहाँ पे बैठे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे बैठे हैं, जब वो सवाल करते हैं तो उनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे किए जाते हैं। आपने देखा कि अलीम आदिल शेख ने जिस तरीके से इनके ऊपर जो पर्चे हुए, जिस तरीके से इन्होंने केस फाइट आउट किया, हमारे MPAs के से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, सिर्फ ये सवाल उठाने के ऊपर कि आखिर इतना पैसा जो सिंध में आया है वो गया किधर है। उसका हिसाब किताब जो है वो बहरहाल होना चाहिए। ये आवाम का पैसा है और वो पैसा जो है उसकी कोई हमारे सामने आनी चाहिए कि आपने उन पैसों का क्या किया है, किधर गए हैं, कैसे लगे हैं। और अब आप कराची की सिचुएशन देखें, वो कराची वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनको बताया जाता है कि नहीं हमने तो और इलाकों में लगा दिए। और इलाकों में देखें तो देखें घुटकी का क्या हाल है, जिसके ऊपर आप तेल की सब्सिडी ले रहे हैं। आप इस वक्त अगर सिंध को जो तेल में गैस की जो सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल रही है वो तो घोटकी की ज़खायर में मिलती है, तो वहां पे उनको क्या मिलता है, बदीन को क्या मिलता है, बाकी अजला को क्या मिलता है। तो पूरे सिंध को एक खंडरात में तब्दील कर दिया गया है, जो जाहिर है ये अहम सवाल हैं जो हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो हमेशा सामने रखते हैं। उनका जवाब आने के बजाय उन पे मुकदमात अगर आप बना देंगे तो ये तो कोई तरीका जो है वो नहीं चलेगा। बहरहाल हम फिर समझते हैं कि हुकूमत में रहते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और यही वो सोच है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अपोजिशन के साथ डील करना चाहते हैं।
ایک ایک کر کے انشاءاللہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین کے حوالے سے ہم تمام صوبوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویکسین اپنی خریدے اور تمام بول وفاق کے اوپر نہ ڈالیں. ہم نے اس وقت جو ابھی پلان کیا ہے وہ تقریباً اس وقت تک تقریباً ہمارا 2,60,00,000 لوگوں کو ہمارا ویکسین لگانے کا امیڈیٹ جو پروگرام ہے جو چل رہا ہے. تقریباً اس وقت تک 17 لاکھ لوگ جو ہے وہ ویکسین لگوا چکے. اب جو صوبے ہیں اس میں چاہے سندھ ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ویکسینز بھی خریدیں اور اپنے لوگوں کو ویکسینز لگوائیں. انفارچونیٹلی ابھی تک صوبوں نے اس اور خصوصاً سندھ میں زیادہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے پنجاب نے تو پھر بھی تقریباً 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے لیے علیحدہ مختص کیا اور وہ اس کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں. سندھ نے تو 1 روپیہ بھی مختص نہیں کیا، اور جب آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں. سو آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی کہ کرونا کے حوالے سے اقدامات، تو کرونا کے حوالے سے اقدامات تو پروونشل گورنمنٹس نے کرنے ہیں. زیادہ جو ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے، جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں، وہ تو آپ نے پروونشل گورنمنٹ نے کرانے ہیں. اگر آپ 21% ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرا پا رہے ہیں اور 79% آپ نہیں کرا پا رہے تو اس میں وفاقی حکومت کا قصور تو نہیں. دوسرا جو آپ نے صحت کارڈ کا کہا، صحت کارڈ کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ 50% پیسے وفاق دے رہا ہے، 50% پیسے جو ہے وہ صوبہ دے رہا ہے. سندھ جو ہے وہ اپنے حصے کا پیسہ دینے سے انکاری ہے، جس کی وجہ سے وہ جو سہولت ہے وہ یہاں پہ نہیں لا پا رہے. دیکھیں، جو یہ ہسپتال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وفاق کو جا رہے ہیں. اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ تینوں ہسپتال کرپشن کا گڑھ بن گئے تھے. یہ تینوں ہسپتال جو ہیں وہ مس مینجمنٹ، بد انتظامی کی ایک مثال تھے، اور ان کے اندر تمام جو سٹرکچر تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. صرف ایک جو آپ کے سابق وزیر صحت ہیں، انہوں نے اپنے کو سی او صاحب جو رکھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، اسی کو ہی کو میرا خیال ہے 20-25 لاکھ روپے کی نوکری دے دی، 65 لاکھ روپے کی نوکری کے اوپر رکھ لیا. اس کے بعد نیچے جو ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی بھرتیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں سارے ہسپتال ہی بیٹھ گئے. تو سپریم کورٹ نے ان حالات کے مد نظر یہ کہا کہ یہ ہسپتال تو وفاق کو ٹیک اوور کرنے چاہیے. اور ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ یہ ہسپتال جو ہے وہ وفاق کے بجائے صوبے میں رہیں، لیکن کوئی بھی جو صوبے کے جو اس وقت منتظمین ہیں وہ اپنی حرکتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اب بھی بہرحال ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بورڈ بنے اس میں صوبہ اور وفاق مل کر ان ہسپتالوں کو ایک بہتر مینجمنٹ دے سکیں. ہمارا اصل انٹرسٹ سندھ کے اور کراچی کے، یہ جو ہمارے کراچی کے زیادہ کیونکہ کراچی میں ہے، ان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان صحت سے متعلق ان کو دور کرنا، تو پورے سندھ کو فائدہ ہوگا، یہ ہسپتال بہتر ہوں گے. صحیح. صحیح. اچھا، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویکسین ہے نا،
ویکسین کا یہ جو ابھی کی ہماری وبا ہے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے، اس لیے کہ جو ویکسین ہے اس کو جو شیڈیول ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو ویکسینیشن کی جو اس وقت پلاننگ ہے وہ بہت ملکوں سے بشمول یورپ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جب سے ہندوستان میں اتنا بڑا کرائسس آیا تو ویکسین کی تو شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ تو ایکسپورٹ کر ہی نہیں رہا ویکسین، تو امریکہ کے اندر تو ویکسین کو ایکسپورٹ کرنے پہ بین ہے۔ 3 ممالک ہیں جو ویکسین کو تھوڑا بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان میں ایک ہندوستان تھا، دوسرا چائنا ہے اور تیسرا رشیا ہے۔ رشیا بہت تھوڑی مقدار میں ویکسین ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ہندوستان نے چونکہ اس کا اتنا بڑا کرائسس اپنا ہو گیا، انہوں نے اپنی ایکسپورٹ روک دی۔ چائنا وہ واحد ملک ہے جو کہ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے دنیا میں اس وقت، تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری یہ ہے کہ جو ویکسین آپ منگوائیں گے، فار ایگزامپل ابھی ہماری کل جو ہے وہ 5 لاکھ ویکسین جو ہے وہ پہنچی ہے کووڈ کی، اس کے بعد 10 لاکھ جو ہے ویکسین اور آ رہی ہے۔ یہ ویکسین صرف منگوانا پرابلم نہیں ہے، اس کو لگانے کے لیے بھی ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور جو بندہ نظر آئے گا اس کو ٹیکا ٹھوک لگا دیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کا ایک پروسیس ہے، اس کی ایک پوری چین ہے، کولڈ چین چاہیے اس کو پورا۔ یہ جو ویکسین ہے یہ کم از کم ہمیں 147 نہیں لیکن 1 سال ضرور لگے گا ہمیں اپنی پاپولیشن کو ٹارگٹ میں پہنچتے۔ تو اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم اتنا نقصان اپنا کروا بیٹھیں گے 1 سال میں کہ ہمارے لیے ویکسین ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گی، اور یا ہم پہلی 2 جس طرح سے ہم نے لہروں کا مقابلہ کیا اس طرح سے ہم مقابلہ کریں تاکہ ہم ویکسینیشن کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ آگے چلتا رہے اور اس میں بہتری آئے۔ یہ پاک فوج کی طرف سے میں ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے چیک کر لیتا ہوں کہ ان کی کیا پالیسی ہے، اینڈ آئی ول گیٹ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، پی ٹی آئی میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میں اس سے پہلے بابر اعوان صاحب کے اوپر الزام لگے، انہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے اپنا مقابلہ کیا، پھر وہ واپس آئے۔ علیم خان صاحب کے اوپر کیس بنا، انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کیا، وہ جیل گئے، انہوں نے اپنی بیل کرائی، واپس آئے۔ سبطین صاحب کے اوپر بھی یہی ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی جو کیسز ہیں یا جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کا وہ جواب دے رہے ہیں، اور اس کو جواب دے کے جو اس کے مطابق وہ واپس آئیں گے۔ ایم ایل اے یا ایم پی ایز ہوں، دیکھیے ترین صاحب بھی عمران خان کو جانتے ہیں اور جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے ان کو پریشرائز یا بلیک میل تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نہ ہی پی ٹی آئی میں فرینکلی کوئی پیپلز پارٹی یا نون کی طرح یہ رواج ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے تو وہ پی ایم اس وقت اٹھا کے فون کر دیں گے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں۔ یہ پی ٹی آئی کا کلچر نہیں ہے، اور عمران خان تو اس کو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ سو نہ ہی جہانگیر ترین صاحب کی ہی یہ توقع ہے عمران خان سے۔ وہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کیسز کا سامنا نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں کیسز کا سامنا کروں گا۔ جو باقی ان کی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک معاملہ ہے وہ وزیر اعظم صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر ان کو پوری تسلی دی جائے گی کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں۔ آپ کر لیجیے، 1 منٹ اس کے بعد کر لیجیے گا۔ این سی او سی کے جو فیصلے ہیں، کل ایک فیصلہ آیا این سی او سی کا کہ شام 6 بجے تمام تجارتی مراکز بند کر دی جائیں گے، اور ریسٹورینٹ کے اندر جو ہے وہ ڈائن آؤٹ اور ڈائننگ پر پابندی تھی، ڈائن آؤٹ پہ بھی پابندی ہوگی، صرف ٹیک اوے ہوگا۔ لیکن ابھی تک جو ہماری صوبہ کی محکمہ جاتا ہے اس نے کوئی نوٹیفیکیشن اس کا جاری نہیں کیا ہے۔ یہ ابھی ابہام ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجر جو ہیں وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور حکومت اس میں ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، 15ویں روزے کے بعد اس طرح کی چیزیں شروع ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا۔ یہ این سی او سی کے معاملہ پر وہ میچ نہیں کر رہے تھے۔ ٹھیک،
پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سندھ حکومت نے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا. چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ حصہ ہے این سی سی کا، اور جو فیصلے این سی سی کے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ اس کا پارٹ ہوتی ہے. سو جو بھی فیصلے وہاں پر ہوں گے اس کے اوپر سندھ حکومت بھی عمل درآمد کرے گی، اور وہ عمل درآمد کرنے کے باؤنڈ بھی ہیں، کیونکہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ صوبے کے اوپر ویسے بھی بائنڈنگ ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا مراد علی شاہ صاحب ایک ذمہ دار آدمی بھی ہیں اور چیف منسٹر ہیں ایک بڑے صوبے کے، تو ظاہر ہے ان کی ایک کمپلشن بھی ہے، اپنی آئینی کمپلشن بھی ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے. جہاں تک مکمل لاک ڈاؤن کا تعلق ہے جو آپ نے کہا ابھی سے لگا دیں، دیکھیں لاک ڈاؤن کی تجویز تو کل بھی آئی تھی، لیکن پرائم منسٹر صاحب بڑے ریلکٹنٹ ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، کیونکہ اس سے معاشی سرگرمیاں بہت زیادہ تباہ ہو جاتی ہیں. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایس او پیز ہوں، جس طرح پہلے ہم نے دیکھا ایس او پیز کے اوپر مکمل عمل درآمد ہوا تو شرح نیچے آنی شروع ہوئی. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو اور ایک ہفتے میں ہم ٹرینڈ دیکھیں کہ نیچے آ رہا ہے تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اگر ایک ہفتے میں ٹرینڈ اوپر چلا گیا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام علماء کرام ہیں، تاجر ہیں، جو سیگمنٹس ہیں، وہ اپنا اپنا رول اس میں پلے کریں. خالی حکومت تو نہیں ڈنڈا لے کے 24 گھنٹے لوگوں کے پیچھے لگ سکتی. آپ نے جو ہے وہ انفورسمنٹ کا ایک میکینزم طے کرنا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے. لیکن ایک شہری کی حیثیت سے بھی تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں نا. یہ تو نہیں کہ ہمیں یہ تاثر بن جائے کہ نہیں یہ تو ڈنڈے کے بغیر تو اس ملک میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. بطور شہری بھی ہم لوگوں کی کچھ عقل کی اور کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور اس میں کافی بحث بھی ہوئی ہے این سی سی میں، اور چیف منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو بند کر دی جائے. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ انٹرسٹی بند کی تو اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ٹیکسیوں کے ریٹ ہیں وہ بے پناہ ان میں اضافہ ہو گیا. ایک ٹیکسی کے اندر 6-7 لوگ جو ہیں وہ بھرے گئے، اور ان کو جو ہے وہ انٹرسٹی کی جو پرپز تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا. اب یہ کیا یہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے پھر تمام بحث کے بعد یہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہے این سی او سی کو، اسد عمر صاحب کو، اور جو باقی وہاں پہ ہیں اسد عمر صاحب کے یہ ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز طے کریں گے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اگر آپ نے انٹرسٹی بند کرنی ہے تو اس کے کیا ہوں گے. سو ایک پورا پلان وہ اس وقت جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور وہ اس پلان کے ساتھ واپس آئیں گے. دیکھیں اس وقت جو پچھلی دفعہ ہم نے کارروائی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا پیٹرولیم کی بڑی شارٹیج ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت کارروائی جو ہے وہ کی گئی تھی. اب اس کے نتیجے میں یہاں پر ان کی کمر تو ٹوٹی ہے، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے معاملات میں بہتری آئے گی، اور جس معاملے کی طرف آپ نے ابھی فوری طور کے اوپر کہا ہے کہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے، وہ میں متعلقہ وزارت سے جی. کیونکہ معاملہ ٹائیگر فورس سے آگے نکل گئے ہیں، یہاں تو پولیس کی بات کوئی نہیں مان رہا. جس طرح سے میں نے بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں تو اپنا جو فوج ہے وہ اس وقت شامل ہے، اور باقی جگہوں کے اوپر بھی میرا خیال ہے انشاءاللہ جلد.
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम भारत के साथ खड़े हैं। भारत में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है।